ہم میں سے ہر ایک کی بحالی، ہم میں سے ہر ایک کی ترقی، ہم میں سے ہر ایک کی شفا اور نجات خدا چاہتا ہے۔ سو آئیں ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں عبرانیوں کا خط اور اس کا 10واں باب اور اس کی آیت نمبر 38۔ اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ آمین۔ پچھلے چند دنوں سے میں اس چیز پر غور کر رہا ہوں کہ اس دور کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت دکھ اور مصیبت کے اندر سے گزر رہے ہیں، اور اس مصیبت اور دکھ کی وجہ سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں، نا امید ہو گئے ہیں، اور نا امیدی میں گر جانے کی وجہ سے آج تقریباً 7 ارب کی دنیا کے اندر ہر سال 10 لاکھ لوگ جو ہیں خودکشی کر لیتے ہیں، موت کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس امید نہیں ہے، وہ مایوس ہو گئے ہیں زندگی سے۔ اور ایسے ہی ہم تمام لوگوں سے کہتے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ جو لوگ زندگی سے نا امید ہو چکے ہیں، جن کے پاس زندگی میں جینے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے امید نہیں ہے، ان کے لیے یسوع مسیح واحد راستہ ہے کہ وہ اس کو اپنا لیں، اس کو تھام لیں اور زندگی میں داخل ہو جائیں۔ اور جو لوگ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، ایماندار لوگ، ان کے آگے بھی بڑی پرابلمز ہیں، اور مایوسیاں اور پریشانیاں اور چیلنجز ان کے آگے بھی آتے ہیں۔ اور جب ان کا سامنا زندگی کے مسائل سے ہوتا ہے، ہر روز انہیں ایک نئے چیلنج کو فیس کرنا پڑتا ہے ایمانداروں کو، تو ان کے لیے خدا نے اپنے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ میرا راست باز بندہ، یعنی ایماندار بندہ، وہ جو یسوع کے خون سے دھل چکا ہے، ایمان سے جیتا رہے گا۔ یعنی ایماندار جو اس زمین پر جیے گا وہ خداوند یسوع مسیح پر توکل کرنے سے جیے گا۔ اور قرآن نے کہا کہ اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ یعنی خدا ایماندار سے یہ توقع کرتا ہے کہ ایماندار ہر روز کے چیلنجز کے اندر، جو مسائل اس کی زندگی کے اندر ہیں، جو پریشانیاں اس کی زندگی کے اندر ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے وہ اپنا دھیان ہمیشہ خدا کی طرف لگائے کہ خدا ہی مجھے میرے ان تمام مسائل سے، پریشانیوں سے چھڑا لے گا۔ خدا یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، ان میں سے ایک بھی تمہارے آسمانی باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی۔ یعنی ہوا میں جو چڑیاں اڑتی ہیں اور زمین پر گر جاتی ہیں، اور لوگ ان کو پیسے سے بیچ دیتے ہیں، پیسوں کے عوض میں۔ ہم نے بھی اکثر دیکھا ہے کہ لوگ پنجرے کے اندر لے کر جاتے ہیں چڑیاں، کچھ لوگ اذا کرواتے ہیں ان کو، وہ بیچتے ہیں، کچھ لوگ پرندوں کی مارکیٹ میں ان کو بیچتے ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ آسمان پہ جو چڑیاں اڑتی ہیں اور وہ زمین پر گرتی ہیں، وہ تمام چڑیاں میری مرضی سے گرتی ہیں۔ یعنی ہر ایک چیز کی پلاننگ، ہر ایک چیز کو جو ترتیب دی ہوئی ہے خدا نے اپنے الہی منصوبے سے دی ہوئی ہے، اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہوتا ہے وہ خدا کی پاک مرضی کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ اور ایماندار کی زندگی کے تمام دنوں کو، تمام حالات کو خداوند یسوع مسیح نے، خدا باپ نے ترتیب دیا ہوا ہے تاکہ خدا ان حالات کے اندر سے گزار کر ایماندار کی زندگی کے اندر اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو، اپنی محبت کو اور اپنی قدرت کو ظاہر کرے۔ لیکن ابلیس کیا کرتا ہے؟ جب ہم چیلنجز کا سامنا ہمیں ہوتا ہے، مشکلات کا سامنا ہمیں ہوتا ہے، پریشانی کا سامنا ہمیں ہوتا ہے، تو وہ ہمارے ذہن کے اندر ایسے خیالات ڈالتا ہے، ہمارے ارد گرد ایسے لوگوں کو لے کر آتا ہے جو ہمیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تیرے حالات ایسے نہیں بدل سکتے۔ جب ہم ان خیالات پر، ان لوگوں کی باتوں پر غور کرتے ہیں تو پھر نا امیدی ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن قرآن یسوع مسیح نے کہا کہ ان میں سے ایک بھی جو چڑیا زمین پر گرتی ہے تمہارے آسمانی باپ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتی۔ کیا تم فکر کر کے اپنے سر کے بالوں میں سے کسی ایک کو کالے سے سفید یا سفید سے کالا کر سکتے؟ جب یہ نہیں کرتے تو فکر کیوں کرتے ہو؟ میرے عزیزو، خدا نے ہماری زندگی کے دنوں کو ترتیب دیا ہے، اور خدا کے پاس ہماری لائف کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہے، ہمارے فیوچر کے لیے۔ جب ہم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، جب ہم اپنے موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہمارے موجودہ حالات ہیں ان میں رہ کر ہمارا مستقبل بہترین نہیں ہو سکتا۔ یہ انسانی سوچ ہے، لیکن انہی حالات میں خدا اپنی قدرت کو ظاہر کر کے ہمارے مستقبل کو برائٹ کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ میں تمہیں نیک انجام کی امید بخشوں گا۔ خدا انہی حالات میں سے گزار کر ہمیں نیک انجام کی امید بخشتا ہے۔ خدا کے پاس ہمارے لیے ایک ماسٹر پلان ہے جو بحالی کا ہے، جو ترقی کا ہے، خوشحالی کا ہے اور نجات کا ہے۔ پولس رسول کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے فلپیوں کے خط میں اس کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، اور فلپیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 13۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا ہوں۔ یعنی پولس کہتا ہے کہ جو چیزیں میری زندگی میں پیچھے رہ گئی ہیں، میں ان کو چھوڑ کر جو چیزیں آگے ہیں، جو چیزیں حال کے اندر ہیں، پریزنٹ کے اندر میری لائف کے اندر چل رہی ہیں، میں ان کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ ماضی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمارے حال پر اثر ہوتا ہے، ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے، اور ہمارے ماضی میں ہوئے وہ تلخ تجربات جو ہیں ہمیں پریشان کر دیتے ہیں، ہمیں نا امید کر دیتے ہیں، اور انہی تجربات کی وجہ سے ہم خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہی خوف ہماری زندگیوں کے اندر مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور خوف کے ان تجربات کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو مایوسی ہماری زندگیوں کو گھیر لیتی ہے۔
لیکن پولوس کہتا ہے کہ جو باتیں پیچھے رہ گئی ہیں میں ان کو چھوڑ کر آگے بڑھا ہوا چلا جاؤں۔ آج ہمیں خدا کے حضور میں ان تمام ماضی کی باتوں سے جنہوں نے ہماری زندگی کے اندر خوف پیدا کر دیا ہے، ہماری زندگی کے اندر ہمارے مستقبل کے لیے خوف پیدا کر دیا ہے، میری اپنی زندگی کے اندر کئی چیزیں ایسی گزری ہیں جن کی وجہ سے میری زندگی کے اندر بہت سارا خوف پیدا ہو گیا، لیکن جب میں نے اس بات کو پڑھا تو میں اپنی اس لائف کو خدا کے آگے لے کر گیا اور میں نے قرآن سے کہا کہ خداوند جو کچھ ماضی میں پیچھے رہ گیا ہے میں اس کو بھول کر نشان کی طرف آگے دوڑتا ہوا چلا جاتا ہوں کہ تیرے لیے میرے منصوبے راستے کے، تیرے پاس میرے لیے ایک ماسٹر پلان ہے، تیرے پاس میرے گھرانے کے لیے ایک ماسٹر پلان ہے، تیرے پاس میرے مستقبل کے لیے، میری اپنی لائف کے لیے ایک ماسٹر پلان ہے، تیرے پاس ہماری کلیسیا کے لیے ایک ماسٹر پلان ہے، اور خدا اس منصوبے کو ہم سب کی زندگیوں کے اندر پورا کرنا چاہتا ہے۔ ابلیس ہمیں نا امید اور مایوس جب کر دیتا ہے تو اسی سے ہی اس کا سارا کام ہو جاتا ہے، اور ایماندار کی جو جنگ ہے صرف اس خیال سے ہے کہ وہ اس چیز میں اپنے آپ کو قائم رکھے کہ خدا نے جو بات اپنے کلام میں میرے لیے لکھوائی ہے وہ سچ ہے اور وہ ہر حال میں اس کو پورا کرے گا، حالات خواہ کیسے بھی ہوں خدا ان تمام باتوں کو میری زندگی کے اندر، میرے گھرانے کے اندر پورا کرے گا۔ جب ہم اس بات کو لے کر اس نا امیدی کے خیال سے جنگ لڑتے ہیں تو خدا کے کلام کی قوت ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہم اس پر غالب آ جاتے ہیں، اور ماضی کے ان تمام حالات اور ان تمام واقعات سے، ان تجربات سے بھی ہم اسی کلام کے وسیلہ سے پیچھا چھڑاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے کفارے کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ ماضی کے ان تمام کاموں پر اور ان تمام حالات پر، ان تمام واقعات کو خداوند یسوع مسیح کی صلیب اور اس سے باوا خون جو ہے وہ ان تمام واقعات کو کینسل کر دیتا ہے، اس کے اثر کو اور اس کے اندر جو تکلیف موجود ہے خداوند یسوع مسیح کا خون اس سب کو ختم کر دیتا ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت کرتا ہے۔ آج جب ہم خدا کے حضور میں موجود ہیں تو اس نئے سال کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، تو ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم اپنا دھیان اس نئے سال میں اس طرف لگائیں گے کہ خدا کا بہترین منصوبہ جو ہمارے لیے ہے ہم اس میں آگے موو کریں گے اور خدا اس منصوبے کو ہماری زندگی کے اندر پورا کرے گا، اور ہم اس ایمان میں، اس یقین میں جیئیں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ خدا گارنٹی دے رہا ہے اس بات کی کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، وہ زندہ رہے گا، اس کو کچھ ہو نہیں سکتا، اس کا ایمان جو ہے خدا کی ذات پر ہے۔ خدا کی ذات پر، خدا کے کلام پر یقین رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھیں گے اور ان تمام حالات اور ان تمام واقعات پر غالب آئیں گے۔ اگر ہم عبرانیوں کے خط میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے یوسف کے تعلق سے، 11ویں باب کی 22ویں آیت کے اندر، ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا۔ یوسف جو تھا مصر کے اندر دوسرے درجے کا حاکم تھا، اور ان کے دور کے اندر بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ مصر کے اندر بڑی خوشحال تھی، لیکن یوسف نے اس چیز پر یقین کر لیا تھا، اس بات کا ایمان رکھ لیا تھا، اس عہد پر یقین کر لیا تھا جو خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا کہ میں یہ ملک تجھے اور تیری نسل کو دے دوں گا۔ اور وہ اس یقین کے ساتھ جب اپنے بھائیوں سے یہ بات اس ایمان کے ساتھ کہتا ہے کہ بھائی جب میں مر جاؤں گا تو میری ہڈیوں کو بھی ملک مصر میں رہنے نہ دینا، جب خدا تمہیں اس وعدے کی سرزمین میں لے کر جائے گا تو میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جا کر اس سرزمین میں دفن کرنا، کیونکہ وہ ایمان میں مرا تھا، وہ ایمان اس کے اندر موجود تھا، کیونکہ اس نے اپنی بنیاد جو تھی خدا سے اس عہد پر رکھی تھی جو خدا نے اس کے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کی تھی۔ وہ ان وعدوں پہ کھڑا ہوا ہے جو خدا نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے کیے تھے۔ آج ہمیں بھی اس سال میں جب آگے بڑھتے ہوئے ان وعدوں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جو خدا نے کلام میں فرمائے ہیں۔ جب ہمارا سٹینڈ خدا کے کلام پر اور خدا کے وعدوں پر ہوتا ہے تو ہمارے اندر جینے کی امید ہوتی ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے نہ ہونے والی چیزوں کو جو ابھی ہوئی بھی نہیں تھی ایسے دیکھ لیا تھا جیسے وہ وجود پا چکی۔ لکھا ہے کہ اس لیے کہ وہ اندیکھا کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ جن چیزوں کا وجود بھی نہیں ہے، ابھی بنی اسرائیل قوم مصر کے اندر ہے، اس کے 450 سال کے بعد وہ مصر سے نکلے ہیں، لیکن اس نے پہلے اس چیز کا یقین کر لیا تھا کہ میرے باپ دادا سے خدا نے عہد کیا تھا کہ ملک کے موعود میں ان کو لے کر جائے گا، تو 450 سال پہلے ہی وہ اپنے بھائیوں سے اور اپنی اولاد سے کہہ رہا ہے کہ تم نے پشت در پشت یہ بات اپنی اولاد کو بتانی ہے کہ میری ہڈیاں اس ملک میں نہ رہ جائیں، میری ہڈیاں وعدے کی سرزمین میں جائیں۔ ایماندار اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اس ایمان کے اندر ہے کہ میری زندگی کے اندر خدا حالات کو بدلے گا۔ مرکز فدا کا بڑا خوبصورت شعر ہے، اسی امید میں زندہ فدا ہے، اسی ایمان میں اب موت آئے، دعا مانگو کہ یسوع جلدی ہے۔ وہ یہی بات ہے کہ وہ ایمان میں جی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر میرے جیتے جی یسوع آ گیا تو میں اسی ایمان میں ہوں، اگر نہ آیا تو میں اسی ایمان میں مر جاؤں گا کہ یسوع ایک دن بادلوں پر ظاہر ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا۔ اپنی زندگی میں اس ایمان کو، اس یقین کو لے کر آگے بڑھیں۔ حالات آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، لوگ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے، تو اس بات کا یقین رکھیں جو خدا نے آپ سے کی ہے، خدا آپ کی زندگی کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا،
کیونکہ خدا سچا خدا ہے. خدا ہمارے حالات کی وجہ سے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے سے باز نہیں رہتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ان نا امیدی اور مایوسی اور تنگ دستی کے اندر ہم اپنی نگاہیں یسوع کی طرف لگائیں اور خدا اپنی قدرت کو ہماری زندگی کے اندر ظاہر کر دے. ایک بڑی خوبصورت بات پچھلے دنوں میں اس بات نے مجھے بڑا مغلوب کیا اور میں نے اس بات سے بڑی برکت پائی، اور یہ بات کینتھ کوپلینڈ نے بتائی. کہہ رہا کہ ایک دن میری بیٹی دعا کر رہی تھی اور خدا نے اس سے کلام کیا کہ مجھے یہ بتا کہ بابل کی سرزمین پر حکومت کس کی تھی. اس نے کہا نبوکت نظر کی، جو بادشاہ تھا. کہتا خدا نے کہا نبوکت نظر کی نہیں تھی، وہاں پہ روحانی عالم میں جو بادشاہی تھی وہ دانیل کی. نبوکت نظر بادشاہ ہے اور دانیل جو ہے وزیروں کا ہیڈ ہے، یعنی وزیر اعظم ہے، وزیروں کا سردار ہے. نبوکت نظر پر دوسری قوم کے بادشاہ نے حملہ کیا، دارا بادشاہ نے، اور نبوکت نظر کی جگہ دارا بادشاہ بن گیا، لیکن دانیل وزیروں کا ہیڈ ہی ہے. اور دانیل کے جو نیچے افسر تھے، ناظم تھے، چیئرمین تھے، صدر تھے، وہ بھی سب تبدیل ہو رہے ہیں. اس سے اوپر بادشاہ بھی بدل رہا ہے لیکن دانیل قائم ہے. اسیری کے ملک کے اندر، غلامی کے ملک کے اندر خدا نے دانیل کو وزیر اعظم بنا دیا ہے. اس بات کو اگر سوچا جائے تو یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی. ایک قوم جو غلام ہے، خدا نے غلاموں کے اندر سے ایک بندے کو اٹھایا ہے اور اس کو ملک کا وزیر بنا دیا ہے. اور بادشاہ بدل رہے ہیں اور اس کے نیچے والے نگران اور ناظم بدل رہے ہیں، لیکن وہ وزیر کا وزیر ہی ہے، وہ قائم کا قائم ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ روحانی عالم کے اندر دانیل جو تھا ایک با اختیار آدمی تھا، وہ مرد دعا تھا، وہ مرد کلام تھا. آگے چل کے اگر ہم 11ویں باب کو پڑھیں تو لکھا ہے کہ اس نے ایمان سے انہوں نے شیروں کے منہ بند کر دیے تھے. دانیل کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اور دانیل کی دعا کے جواب میں فارس کا موکل جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، خدا میکائیل کو آسمان سے بھیج رہا ہے دانیل کے دعا کے جواب میں. تو سلطنتیں تبدیل ہو رہی ہیں اور روحانی عالم کے اندر، موکلوں کے اندر خدا کے فرشتوں اور ابلیس کے فرشتوں کے اندر جنگ چل رہی ہے دانیل کی دعا کی وجہ سے، کیونکہ دانیل جو ہے مرد ایمان آدمی ہے. ہماری زندگی کے اندر، ہمارے گھرانے کے اندر اور ہماری کلیسیا کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر جو تبدیلی آئے گی میرے عزیزو، ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کے وسیلہ سے آئے گی. یہاں پہ لکھا ہے انہوں نے ایمان سے سلطنتوں کو مغلوب کر لیا، وہ حالات سے مغلوب نہیں ہوئے. اگر دانیل نے یہ سنا کہ جو کوئی زندہ خدا کی پرستش نہیں کرے گا وہ شیروں کی مان میں پھینک دیا جائے گا، تو دانیل اس بات سے ڈرا نہیں، بلکہ اس نے بادشاہ کو مغلوب کیا اس بات سے کہ میں اپنے خدا کی پرستش کروں گا. اور جب اس نے کی تو بادشاہ نے اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیا کہ خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے اور دانیل زندہ وہاں پر رہا اور بعد میں نکال بھی لیا گیا. میرے عزیزو، جن حالات میں آپ موجود ہیں، خدا ان حالات کے اندر اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو آپ کے لیے ظاہر کرے گا. ابھی ہم نے گیت میں گایا کہ بلدی اگ وچ آپ خداوند پتر بن کے آیا. ان تلخیوں کے اندر، ان مایوسیوں کے اندر، نا امیدیوں کے اندر خدا ہمارے ساتھ موجود ہے. دانیل کے دوستوں کے ساتھ بھی موجود تھا. اور رابرٹس کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے، وہ اس واقعے کے بارے میں یہ بات کرتا ہے جب ان کو آگ کی بھٹی کے اندر پھینک دیا گیا تو کہتا ہے کہ جو لوگ جھکتے نہیں ہیں وہ جلتے بھی نہیں ہیں. جو لوگ حالات کی بھٹیوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، مایوسیوں کے اندر، نا امیدیوں کے اندر پھینک دیے جاتے ہیں، اگر وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں، خدا کے کلام کا یقین کر لیتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں، تو وہ جلتے بھی نہیں ہیں. جلتے وہ لوگ ہیں جو ایمان پر قائم نہیں رہتے، اور جو قائم رہتے ہیں ان کے وسیلہ سے تبدیلی آتی ہے. اس نئے سال کے اندر میرے عزیزو، آئیے ہم سب اس بات کے لیے اب عزم کریں، اس بات کا فیصلہ کریں کہ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، ہم اپنا دھیان، ہم اپنی توجہ اس بات کی طرف لگائیں گے کہ خدا ان حالات کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا اور ہم اس ایمان سے جئیں گے جو خدا نے مسیح کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہمیں بخش دیا ہے. اس زندگی میں موو کریں گے جو یسوع کے کفارے کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے. یونگ چو کے تعلق سے ایک بڑی عجیب بات ہے. اس شخص نے اس وقت خدمت کی جب دوسری جنگ عظیم کے بعد کوریا جو تھا بالکل برباد ہو چکا تھا، خاندان برباد ہو گئے تھے. کسی خاندان میں جو سربراہ تھا، باپ تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تو بچے ہیں صرف، کسی میں صرف بچے ہی ہیں اور والدین ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی میں صرف ماں ہی ہے، کسی میں صرف والد ہے اور بچے ہیں اور ماں نہیں ہے. تو اس سارے سینیریو کے اندر جب لوگ روٹی سے آوازار ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس سینیریو کے اندر اس نے خدمت شروع کی. تو اس نے لوگوں کو یہی امید کا پیغام سنایا کہ خدا آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. تو آج کوریا کی حالت اس کے بالکل برعکس ہے. آج کوریا اکنامکلی، معاشی طور سے پاکستان سے بہت آگے ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس شخص نے اس بات پر یقین رکھ لیا تھا کہ خدا میرے چرچ کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا، خدا میری کلیسیا کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا، خدا میرے ملک کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا. اور اس نے یہی پیغام لوگوں کو سنایا اور لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ خدا ہمارے گھرانوں کے اندر تبدیلی لے کر آئے گا، خدا ہمارے حالات بدل دے گا. غربت کے اندر سے، نا امیدی کے اندر سے، تنگ دستی کے اندر سے خدا ہمیں نکال لے گا. مایوسیوں کے اندر خدا ہمیں رہنے نہیں دے گا اور خدا نے رہنے بھی نہیں دیا. آئیں آج جب ہم خداوند کے حضور میں موجود ہیں تو اس بات کی طرف اپنا دھیان لگائیں اور اس بات پر ہم کبھی یقین رکھیں
کہ خدا سچا ہے، جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اور جو بات اس نے کہی ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایماندار جو اس زمین پر جن کو خدا نے اپنی نجات بخشی ہے، وہ اس زمین پر خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے زندہ رہیں گے، اور خدا نے فرمایا کہ اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ اگلی آیت میں لکھا ہے کہ ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، لکھا ہے کہ ہم ہٹنے والے نہیں ہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں تاکہ جان بچائیں گے۔ سو آئیے ہم بھی اپنی جانوں سے اپنے آپ سے یہ کلام کریں کہ ہم ہٹنے والے نہیں ہیں تاکہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں تاکہ اس زمین پر ایک فتح مند اور قوت اور جلالی زندگی گزاریں، جس کے وسیلہ سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے، اور ہمارے وسیلہ سے دوسری زندگیاں مضبوط ہوں اور ہم بڑھتے چلے جائیں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے۔